دیکھیں یہ ایک فضول بحث ہے کہ کہا جائے کہ حکومت بھاگ رہی ہے، یہ بات صحیح ہو بھاگ رہی ہے، یا وہ تحریک انصاف، یہ سب فضول بات ہونی چاہیے پریکٹیکلٹیز کے اوپر کہ پریکٹیکلی جو ہے پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور حکومت پریکٹیکلی کیا کر سکتی ہے توہین عدالت کیے بغیر یا توہین عدالت کے ساتھ. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کریں گے کیا. مصدق صاحب اب آپ بتا تو کچھ نہیں رہے، حالانکہ آج وفاقی کابینہ کا بڑا اہم اجلاس ہوا تھا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ تو بڑے ووکل ہیں، وہ تو کبھی ایمرجنسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی آپشن موجود ہے، کیونکہ اگر ایمرجنسی آپ لگا لیتے ہیں اقتصادی بھی تو یہ آپ کے پاس ایک قانونی طریقہ ہے الیکشن پوسٹ پون کرنے کا. یا وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ 3 ججوں کے بعد جوڈیشل ریفرنس جانا چاہیے، آج نواز شریف صاحب بھی فرما رہے تھے لنڈن بیٹھ کے. کچھ تو بتائیں کہ یہ تو اب آپ کے پاس آنے والا ہی ہے. کیا بس یہی حال ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس کہہ دے گی، فوج کہہ دے گی کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے ڈیل کرنے کی اس چیلنج کو؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ تمام ڈسکشن اب کل صبح پارلیمان میں ہوگی، سینٹ میں بھی ہوگی، نیشنل اسمبلی میں بھی ہوگی، اور اس میں تمام چیزیں سامنے آئیں گی اور جو بھی حتمی فیصلہ کرنا ہے وہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا. ابھی تو بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی نوعیت تو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ کیسا فیصلہ ہے؟ ابھی جب میں نے آپ کو کہا تو آپ نے کہا آپ قانونی بات کر رہے ہیں، پھر وہی بات دوبارہ آپ نے سنی کہ 3 کا بینچ جو کیس نہیں سن سکتا تھا اس کا وہ فیصلہ جس کے تحت نہیں سن سکتا تھا اس کو رد کرنے کے لیے 6 کا بینچ بنایا، مگر بنایا کب؟ جو فیصلہ آ چکا ہوا تھا. اب آپ فیصلوں کی تاریخ دیکھ لیں، آج کیا ہے؟ 4 تاریخ ہے. کیا ہوا تھا 4 تاریخ کو؟ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی جی، اور اس کا کیا مولوی مشتاق حسین نے فیصلہ دیا تھا. وہ کیا فیصلہ تھا؟ جی بالکل. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جسٹس منیر، جس کا حوالہ ابھی عباسی صاحب نے دیا، جسٹس منیر سے لے کر مولانا تمیز الدین کے کیس سے لے کر بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کے ایک فونٹ جو کمرشلی اویلیبل ہے مگر آپ کے وکیل نے ڈاؤن لوڈ کیا، اس وقت وہ مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا، 8 سال سزا. آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے اگرچہ آپ نے نہیں لی، ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائڈ. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کس طرح کے فیصلے ہیں؟ تو یہ جو فیصلے جس طرح کے آ رہے ہیں ان پہ تکرار. بھٹو صاحب یہ ایسا کیجئے، میں آپ کو میں بھی آپ کو ایک آپشن 4 اپریل کو ایک آپشن دیتا ہوں. آپ ایسا کیجئے کہ مجھے کہیے کہ بھٹو صاحب کا فیصلہ جو تھا نا بالکل ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک تھا، اس وجہ سے ہر فیصلے کی تعمیل اسی طرح ہونی چاہیے جیسے بھٹو صاحب کے فیصلے کی ہوئی تھی. تو کہہ دیجئے. نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، عوام کو پتہ تو چلے ہر عدالت اور ہر دور کے فیصلے ہو رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں بھٹو صاحب پھنس گئے. نہیں آپ یہ ہر دفعہ ہم یہی کہتے ہیں. میری پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوال کسی فیصلے پہ اٹھایا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ افضل ترین دور ہے اور پرانا اندھیر دور. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مصدق صاحب، میں تو آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں. یہ کالا دور کیا نہیں؟ پھر آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں. میں عرض کرنے لگا تھا کہ دیکھیں بھٹو صاحب کے دور کی عدالتیں کچھ اور تھیں، وہ پھنس گئے، ان کو پھانسی لگ گئی. 99 میں آپ کے دور کی عدالتیں کچھ اور تھیں، نواز شریف صاحب کو پھانسی نہیں لگی، ان کو قید نہیں ہوئی، عمر قید نہیں، وہ باہر چلے گئے. اسی طرح افتخار چودھری کے دور میں نواز شریف صاحب واپس آئے، وہ نااہل ہو کے بھی اہل ہو گئے. لیکن یوسف رضا گیلانی کے موقع پہ یوسف رضا گیلانی اس پرائم منسٹر نااہل ہو گئے. ہر عدالت کا ایک اپنا دور اپنا موڈ ہے. تو اب یہ تو سر اب آپ کمپیئر کری جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب میں ایگری کرتا ہوں کربلاک تاریخ ہے جوڈیشری کی. آپ کے دور کی بات کر رہا ہوں. آپ کے دور کی تاریخ تو سر ابھی میں نے آپ کو وہ فیصلے بتائے ہیں بھائی میرے. ابھی فیصلہ ہوا ہے کچھ چند مہینے پہلے، سال پہلے، کہ اپنے بیٹے سے پیسے لے سکتے تھے اگرچہ نہیں لیے، ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی. اور نہ صرف ڈسکوالیفائی جو رائٹ، ارے سن تو لیں، جو رائٹ جیل میں رہنے والے لوگوں کو بھی ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، آپ نے وہ بھی لے لیا کہ پارٹی کے ہیڈ بھی نہیں